السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھئی اب ہم سب کے لیے ایک رحمتوں کا مہینہ آنے والا ہے جس کا نام ہے رمضان المبارک۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی فضل ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، مہربانی ہے کہ اس نے انسانوں کے لیے کہ چلے 11 مہینے گناہ کرنے والا میرا بندہ اس مہینے میں اپنے گناہوں کو دھو لے، معافی مانگ لے، اللہ سے گناہ بخشوا لے۔ تو ہمیں اس مہینے کے لیے تیاری کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو جھوٹ، غیبت، چغلی، دوسروں کی حق تلفی، دوسروں کی اظہار ثانی سے ہمیں بچنا چاہیے۔ یعنی کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس میں کسی دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہو اور دل آزاری ہوتی ہو، کسی کا نقصان ہوتا ہو۔ اگر ہم دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، دوسروں کے لیے اچھائی چاہیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی آسانیاں، تو جو ذات جس کے لیے آسانیاں، اللہ جس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے، اس کے پہ تو کوئی مشکل آ ہی نہیں سکتی۔ اور رمضان میں بھی صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ انسان کی آنکھ کا روزہ، کان کا روزہ، ہاتھوں کا روزہ، پاؤں کا روزہ، یعنی اپنے اعضاء سے بھی کوئی ایسا کام، کوئی ایسا فعل، کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے جس سے روزہ خراب ہوتا ہو۔ کیا ملتا ہے ہمیں دوسروں کی باتیں کر کے؟ کیا ملتا ہے؟ اللہ کہتا ہے ساری دنیا اکٹھی ہو کے بھی کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتے، صرف اتنا جو اللہ نے قسمت میں لکھا ہے۔ تو ہمیں سوائے گناہ کی اور ذلت کے کیا ملے گا؟ کوشش کرنی چاہیے جتنا ہو سکے دوسروں کو فائدہ پہنچائیں، اور نہ ہاتھ سے کسی کو تکلیف دیں، نہ زبان سے دیں۔ اللہ کے نبی نے مسلمان کی تعریف یہی فرمائی ہے نا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ لیکن آج کل ہم لوگ کیا کہتے ہیں، جو ہم مسلمان ہیں اس دور کے، کسی کو خوشحال دیکھ نہ لیں، کسی کو اچھی حالت میں دیکھ نہ لیں، سینوں میں آگ بھڑکنا شروع ہو جاتی ہے۔ دینے والی خدا کی ذات ہے، ہمارا حسد، ہمارا بغض، ہمارا جلنا کیا کرے گا؟ انسان اپنا نقصان کرتا ہے۔ خوش ہوں، رشک کر سکتے ہیں کسی کی اچھی چیز دیکھ کے، خوش ہونا اللہ اس کے نصیب میں کرے، اور ساتھ دعا کرنا کہ اللہ ہمیں بھی اسی طرح کی عطا فرما اور حلال طریقے سے دے، اور تندرستی بھی دے۔ تندرستی ہے، سکون ہے، تو چیزوں کا بھی فائدہ ہوتا ہے، چیزیں بھی اچھی لگتی ہیں۔ اگر صحت نہ ہو، سکون نہ ہو، تو آگے زیورات پڑے ہوں، جتنے مرضی کوئی رقمیں پیسے پڑے ہوں، اور جتنے مرضی ڈھیر لگی ہوں خزانوں کے، جب طبیعت ہی صحیح نہیں، سکون نہیں ہے، کوئی چیز بھی دل کو اچھی نہیں لگتی۔ اس لیے سکون اسی صورت میں مل سکتا ہے، کسی دوسرے کا حسد نہ کریں، بغض نہ کریں۔ اللہ کی ذات دینے والی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسد اور بغض سے محفوظ فرمائے، اور رمضان کی خیر و برکتوں سے ہمیں صحیح معنوں میں مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔